اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک مراقب دی گئی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے ایک سے نیک بندوں کو ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے دنیا میں اتارا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس بابرکت ہستی ہے کہ آپ کے اخلاق طیبہ اکثر و بیشتر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کی کچھ کرامات بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات سے ملتے جلتی ہیں۔ وہ پائے کی ہستی ہے جسے سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ وہ ملک عراق میں قصبہ یا گاؤں کہہ لیجیے جسے سنجر کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر رہنے والے جو حضرات تھے وہ الحمدللہ صرف اور صرف 5 وقت کے نمازی ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تہجد گزار بھی تھے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ ہر گھر میں الحمدللہ سب تہجد گزار تھے۔ جس وقت سلطان الہند عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت طیبہ، جس وقت آپ کی ولادت طیبہ ہونے والی تھی، اس درمیان ایک دنیا روشن ہو گئی۔ سنجر پورا روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اس درمیان سنجر کے لوگ رہنے والے جو رات کی تاریکی میں فجر سے کافی ایسا پہلے ان کی جب آنکھیں کھلی تو گھبراہٹ ہوئی کہ کیا ہو گیا، آج ہماری جو ہے تہجد کی نماز جو قضا ہو گئی، تہجد کی نماز ہماری قضا ہو گئی۔ اب جو بھی ہو، انسان اگر 5 وقت کا واقعی میں اللہ اس کے رسول کے لیے پڑھتا ہے تو ایک ٹائم کی اگر نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے تو وہ بہت پریشان جیسا ہو جاتا ہے، کہ گھبراہٹ جیسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے مجھ سے کچھ چھن گیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا وہ گاؤں تھا، ایک شخص اٹھنے کے بعد میں دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے سفیدی پھیلی ہوئی ہے۔ اب دل میں خیال آیا کہ میری نماز قضا ہو گئی، تہجد کا وقت بھی گزر گیا، فجر کا وقت بھی جاتا رہا، اب تو بہت سویرا ہو چکا ہے۔ اٹھا انسان، وہ باہر نکلا، 1 نکلا، 2 نکلے، 3 نکلے، کافی لوگ اپنے اپنے مکانوں سے باہر آ گئے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں سبھی نے یہی کہا کہ میری قضا ہو گئی، میری قضا ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، 1 انسان سو سکتا ہے، 2 انسان سو سکتے ہیں، لیکن سارے مقتدی تھوڑی نہیں غائب ہو سکتے، سارے مقتدی تھوڑی نہیں غائب ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ وہاں پر سرکار غریب نواز کی شان کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ میرے محبوب بندے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی خوشی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سنجر کو جو ہے منور کر دیا، اس جو ہے پورے گاؤں کو، اور سارے لوگ جو ہے اس روشنی کی طرف جو ہے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ کہ ٹائم تو ابھی نہیں ہوا ہے لیکن یہ روشنی کیوں؟ سارے لوگ جو ہے ادھر روانہ ہوئے گھر کی طرف، جس کے گھر کی طرف حضرت سید غیاث الدین چشتی رضی اللہ عنہ کا۔
حضرت سیدنا غیاث الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سارے لوگ حاضر تھے. کہا کیا معاملہ ہے تمہارے گھر سے روشنی؟ کہا میرے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اب بھی نہیں کہو گے؟ نہیں کہنا، کوئی بات نہیں. اگر غریب نواز کا تمہارے اوپر احسان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر احسان ہے تو کبھی بولیے گا بھی. غریب نواز تو بولنے والوں کی بولتی بند کر دیتے ہیں، تم تو بولنے والے بولتے نہیں ہو. اب بھی یا نہیں، تم تو اب جو ہے سرکار غریب نواز کی ذات وہ ہے جو آج جو ہے تقریباً یہ عرس جو منایا جاتا ہے 813واں عرس ہے. 813واں عرس ہے جو تقریباً 850 برس پہلے اپنی کرامتوں کو دکھا کر کے لوگوں کو داخل اسلام کیا ہو، اس ذات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہو، اور چند دن پہلے اس نے اپنی کرامتوں کا اظہار پھر سے کیا ہو. چند دن پہلے اپنی کرامتوں کا اس نے اظہار کیا ہو، پھر بھی تم خاموش ہو، پھر بھی تم خاموش ہو. سرکار غریب نواز کے والد محترم حضرت غیاث الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ پیدائش مبارکہ کس کی ہوئی؟ سرکار غریب نواز کی. آپ کی والد محترمہ حضرت ماہ نور فرماتی ہیں اپنے شوہر نامدار سے، کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی تو بہت سے لوگ آئے مجھے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے. کہا مبارک ہو، تمہارے گھر میں حسن آنے والا ہے، تمہارے گھر میں حسن آنے والا ہے جو زمانے کو حسن کہنے والا ہے. آپ نے نام کہا کہ حسن آنے والا ہے، اور حسن وقت میں آنے والا ہے، اور زمانے کو حسن کرنے والا ہے. تو حضرت غیاث الدین چشتی نے اپنے بیٹے کا نام حسن ہی رکھ دیا. اپنے بیٹے کا نام، جسے ہم غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، ان کا نام اصلی جو ہے وہ حسن ہی ہے. آپ کے والد بزرگوار کا چند دنوں کے بعد سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ نے پڑھائی شروع کی. 15 سال کی عمر میں بہترین آپ حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے، کچھ دیگر جو ہے کتابوں کے بہترین عالم بھی ہو چکے تھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی، آپ کا سفر جب شروع ہوا زندگی کا، تو آپ کو حصے میں ایک پنچکی ملی، اور آپ کو ایک باغ ملا، ایک پنچکی ایک باغ ملا انگوروں کا. اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور دیکھ بھال جب سرکار غریب نواز کیا کرتے تھے تو اتفاق یہ دیکھیے غریب نواز اپنی باغ بغیچے کی صفائی کرنے کے لیے کچھ دن صفائی کیے، اور اتفاق یہ دیکھیے سرکار غریب نواز جب آپ آرام کر کے اٹھتے تھے سوچتے تھے اب اپنے باغ کی ہم دیکھ بھال کریں گے اور اس میں پانی لگائیں گے، تو پتا چلتا تھا اس باغ کو پہلے کوئی صاف کرنے والا صاف کر جاتا تھا، پانی لگانے والا کوئی پانی بھی لگا جاتا تھا. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ شان ہے. آپ نے ایک دن کہہ دیا اے لوگوں میری باغ کی کون صفائی کر جاتا ہے، کون پانی لگا جاتا ہے؟ تو 4 حضرات نمودار ہوئے انسانی شکل میں. 4 لوگ آئے سامنے، کہنے لگے کہ میں بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوں جنہیں جنات کہا جاتا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے آتا ہوں. تو وہ سرکار غریب نواز ہے جن کی خدمت کرنے کے لیے جنات آیا کرتے ہیں، وہ بارگاہ ہے غریب نواز کی. پھر سلسلہ بڑھا آگے کا. آپ کے باغ میں ایک شخص آئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور بچپنے کا عالم تھا غریب نواز کا. آئے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے. کہا کہ تمہیں بہت بھوک لگی ہے، کوئی بات نہیں ہم انتظام کرتے ہیں. گئے انگور کا ایک گوشہ لے کر کے آئے، انہیں دھل کر کے دیا، تناول فرمایا. اور جب پوری مکمل جب آپ کا پیٹ بھر گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور نعمتوں سے نوازے، تجھے اور نعمتوں سے نوازے. تو کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے. تو کہا میں بالکل صحیح منزل پہ آیا ہوں. بیٹا میرے ایک جو ہے گدڑی کے اندر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے، اسے تو کھا لے.
یہ میں وراثت کے طور پر رکھ کے لایا ہوں۔ کہا کہ یہ روٹی کیسی ہے؟ کہا میرے پیر نے دیا تھا، میرے مرشد نے دیا تھا۔ کہا یہ کس لیے دیا تھا؟ کہا آدھی روٹی تم کھا لینا، آدھی جب حسن مل جائے تو اسے کھلا دینا، آدھی روٹی اسے کھلا دینا۔ تو سرکار غریب نواز نے اس آدھی روٹی کو لیا اور جیسے ایک لقمہ اس سوکھی ہوئی روٹی کا کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے پھر دنیا کا بالکل فکر نہیں کیا، پنچکی اور وہ باغ سب کچھ جو ہے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ تلاش کیا مرشد کامل کا، وہ مرشد کامل تلاش کرتے کرتے ملے کون؟ حضرت عثمان حلوی، جس کو ہارونی کہا جاتا ہے، جو نیشا پور کی سرزمین کے اوپر رہنے والے تھے۔ وہاں پر گئے، آپ نے فیض حاصل کیا، 20 سال تک خدمت کی۔ اس کے بعد کا میں نے ذکر کیا۔ اب میں وہاں سے بالکل معاملہ ختم کر کے میں نے جمعہ کے اندر درمیان بیان کیا تھا، اب میں ڈائریکٹ آپ کو جو ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف لے کر آتا ہوں۔ اجمیر شریف میں وہ بارگاہ سرکار غریب نواز کے، یہ آپ کی بارگاہ میں حضرت اورنگزیب بادشاہ تشریف لائے۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت اورنگزیب جب تشریف لائے تو راستے پر آپ کی سیڑھیوں کے اوپر بہت سے بھیک مانگنے والے، خیرات لینے والے، جو ہے صدقہ لینے والے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب کو کا آپ نے تذکرہ سنا ہی ہوگا کہ کتنے جو ہے جلالی بھی تھے اور جمالی بھی الحمدللہ تھے۔ تو آپ نے ایک بیٹھا ہوا تھا، وہ پیروں سے معذور تھا، پیر سے معذور تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا۔ تو آپ نے کہا کہ تو کس چیز سے معذور ہے؟ تو کہا میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا کتنے سال ہو گئے؟ مجھے بہت سال ہو گئے۔ تجھے غریب نواز نے عطا نہیں کیا؟ تجھے غریب نواز نے عطا نہیں کیا؟ ہاں مجھے غریب نواز نے عطا نہیں کیا۔ بتاؤ کوئی اللہ والا اللہ والے کی سامنے کوئی ادنا سی بے ادبی برداشت کر سکتا؟ ہم سے بھی اگر کوئی کہہ دے غریب نواز کی بارگاہ میں ہم مانگنے کے لیے گئے تھے اور ہمیں نہیں ملا تو ہم نہیں مانگ سکتے۔ تو نے مانگا ہی نہیں، تو نے مانگا ہی نہیں۔ غریب نواز نے کسی غریب کو جو ہے چھوڑا ہی نہیں، جسے نواز نہیں دیا اپنے در سے۔ آپ مانگ کر کے تو دیکھے، غریب نواز کی بارگاہ میں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت تھے اور کہنے لگے کہ تو کتنے سال سے؟ بہت سالوں سے۔ اچھا تجھے بینائی نہیں ملی؟ ہاں نہیں ملی۔ انہوں نے اپنے دونوں سپاہیوں کو پکڑا، کہا اس کے سر کے اوپر تال کے کھڑے ہو جاؤ، اگر واپسی آتے ٹائم تک اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تو خیر نہیں ہے۔ واپسی آنے تک، اور فاتحہ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ یا 10 منٹ۔ بارگاہ غریب نواز ہے نا۔ آپ نے فرمایا، بادشاہ نے کہا کہ تان کے رکھنا ان کے اوپر، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو اسے اڑا دینا، اسے مار دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کو پسینہ پسینہ وقت کا بادشاہ کہا ہے، دہلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر کے جو صبح سالاری کرنے والا آج تک کسی کو چھوڑا نہیں، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو جو ہے ناحق انسان جو حق کے راستے پر نہیں ہو اس کو چھوڑا نہیں۔ آج میری خیریت نہیں ہے، لو لگا دیا، یا غریب نواز آج میری لاج رکھ لیجئے، ورنہ یہاں سے بھی جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، یہاں سے بھی چلا جاؤں گا اور دنیا سے بھی چلا جاؤں گا۔ اب جو ہے دعا کرنا شروع کیا، رونا گرانا شروع کیا، خوب طاقتیں لگائی، خوب منتیں کی۔ حضرت اورنگزیب جب باہر تشریف لائے تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ میں دیکھ سکتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فوراً کس لیے دل سے مانگا؟ ایک طلب دل میں، خوف تھا، اس خوف کی بنا پر سرکار غریب نواز نے عطا کیا۔ اورنگزیب نے کہہ دیا، سنو لوگوں، غریب نواز کا وہ آستانہ ہے، اگر کوئی کہہ دے گا کہ یہاں ملتا نہیں تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہہ دے گا یہ کہ یہاں پر ملتا نہیں ہے، اگر تم اپنے ہاتھ تو اس لائق بناؤ کہ تمہیں لینا آتا ہو۔ انہیں تو دینا ہمیشہ سے آتا ہے، انہیں دینا تو ہمیشہ سے آتا ہے۔ اور وہ بارگاہ عظیم ہے سرکار غریب نواز کی، جہاں اپنے بھی جاتے ہیں اور پیغامے بھی جایا
जाया करते हैं, बेगाने भी जाया करते हैं। वो गरीब नवाज की बारगाह है। अरे गरीब नवाज तो गरीब नवाज हैं। कहा जाता है कि किसी भी औलिया कराम को कम न समझो, किसी औलिया कराम को। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मुर्शिद करीम की बारगाह एक दस में हाजिर था। मुर्शिद आपके कौन? सरकार गरीब नवाज आपकी बारगाह में हाजिर था। मेरे साथ हजरत शेख अली भी थे। तीनों हजरात बैठे हुए थे। हजरत शेख अली गरीबुल वतन थे। अल्लाह वाले अक्सर जो है गरीबी को इख्तियार करते हैं। वो बंगला गाड़ी और जो है हवाई जहाज नहीं तलाश करते हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जो चप्पलों पर बैठना जो है आपको जो आपने पसंद फरमाया। सूखी सूखी रोटियां खा करके जो है दीन फैला हुआ है और दीन फैलाया हम लोगों ने। आज हम लोग अच्छी अच्छी घी और जो है बाकायदा तौर पर ऊपर मड़ा हुआ तेल और घी की रोटियां खा करके दीन का काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने दीन की खिदमत की है। जब सूखी रोटियां खाते थे तो दीन मुकम्मल हुआ करता था। दीन हमेशा तरोताजा रहा करता था। आज हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन गिज़ा खा करके जो है दीन की हर वक्त जो है रगों के ऊपर लोग हाथ रखते हुए नजर आते हैं। हम उनका कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमसे राजी नहीं है। हमने अल्लाह की रजा के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो सरकार हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं 3 लोग हाजिर थे और गरीबुल वतन थे हजरत शेख अली। आप बैठे हुए थे। एक शख्स ताजिर आया। कहने लगा हुजूर आप मेरे पैसे वापस कर दिए, बतौर कर्ज लिए थे। हजरत किससे? हजरत शेख अली से। कहा कि मेरे पास नहीं है। उसने फौरन गिरबान पकड़ लिया। जब गिरबान उसने पकड़ा ना हजरत शेख अली का, तो सरकार गरीब नवाज को जलाल आ गया। एक वली के ऊपर तुमने आज के दुनिया में दुनियावी एतबार से ले लीजिए, अगर किसी आलिम या किसी हाफिज के ऊपर कोई हाथ डाल दे, इज्जत पे हमला कर दे, तो इस कौम को बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर एक वली की बात थी, गले पर हाथ डाल दिया। कहा तेरे कितने पैसे हैं? आपने अपने जेब से चंद सिक्के निकाल के डाले। अल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश फरमा दी। थोड़े सिक्के निकाले थे, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस खजाना को बना दिया। जितना लेना है ले ले, जितना लेना हो ले ले। ले लिया। और जब जितना लेना हो ले ले, जितना तेरा था वो ले ले कह दिया। पहले जुमला इरशाद फरमाया जितना तेरा है ले ले। अब जितना तेरा है ले ले, उसने जब लेना शुरू किया तो नीयत बदल गई। क्यों ना हो, ये तो तमाम माल है, पटोल लेते हैं, कहां देख रहे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम अल्लाह वाले हमेशा देखते हैं, और जिसे कोई न देख पाए उसको मेरा मौला देखता। सारे और उसने अपने तो लिए ही और भी पैसे ले लिए, और भी पैसे ले लिए। अब वो चलता बना। जब चला गया, अब उसकी परेशानी की दुनिया शुरू हो गई। परेशानी का वक्त उसका शुरू हो गया। अब वो बहुत परेशान हुआ। परेशान होने के बाद में जब एक एक पैसे से तंग हो गया, तब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगा गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाए, मेरे पास रुपये पैसे भी नहीं रहे। मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है? मैंने कुछ सिक्के ज्यादा ले लिए थे। अल्लाह ताला को ये नागवार गुजरा, मेरा हाथ पूरा सूख गया है। मेरा हाथ पूरा सूख गया है। गरीब नवाज मेरी गलती को माफ फरमा दीजिए। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ये तुझे पैसा लेने के सबब तेरा हाथ नहीं सूखा है। तूने जो पैसा लिया था, ये दरे गरीब नवाज है, यहां पर देने से कुछ कम नहीं पड़ता है। जितना चाहे तू ले सकता था। तेरा हाथ सूखा है, तूने एक अल्लाह के वली के गिरबान को पकड़ा था। तूने अल्लाह के वली का तेरा गिरबान पकड़ा था। अगर तुझे माफी यहां नहीं, अगर मांगना है तो हजरत शेख अली से मांग जा करके, शेख अली से मांग जा करके। तो हजरत शेख अली की बारगाह में वो दौड़ा गया। कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए और दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। कहा मैं माफ कर दूं और दुआ कर दूं? मैं तो दुआ करता हूं तो गरीब नवाज के सबके भी करता हूं।
मुझे भी जो मिला है वो गरीब नवाज के सदके में मिला है। मैं तो उस दर का गुलाम हूं। चलो गरीब नवाज की बारगाह में, वहीं पर तौबा कर लेना और वहीं पर मकबूल हो जाना, वहीं पर मकबूल हो जाना। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में फिर तलब किया है दोनों हज़रात, मिन्नतें की। सरकार गरीब नवाज ने कहा शेख अली ने माफ कर दिया। हाँ माफ कर दिया। आपने अपने हाथों को दराज किया, मौला इसको सेहत अता फरमा दे, इसके हाथ को तंदुरुस्त फरमा दे, हाथ को तंदुरुस्ती हासिल हुई। अब कहा जा, अब तो शाद और आबाद रहेगा। उस शख्स ने कहा हुजूर इज्जतें जब इतनी तुमने दे ही दी है तो इस लायक मुझे समझ लीजिए, इस बारगाह का मुझे खादिम बना लीजिए, इस बारगाह को मुझे खादिम बना लीजिए। तो क्या करना चाहता है? जब तक जिंदगी रहेगी तब तक इस दर पर मैं झाड़ू लगाता रहूंगा। सरकार गरीब नवाज ने इसे वो नौकरी अता फरमाई। तो मालूम यह हुआ गरीब नवाज वो बारगाह है, अता भी करते हैं, गुनहगारों की बख्शिश भी फरमाया करते हैं, और उसकी जो है उसको जो है नवाजा भी करते हैं। वो बारगाह ऐसी नहीं है जहां पर लोगों को झिड़क दिया जाता हो। वहां पर हर शख्स जाता है, चाहे अपना हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई काफिर हो, हर तबके का इंसान जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के वो राजा हैं और राजा के बगैर मर्जी के प्रजा नहीं रह सकती। हर कोई जाता है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि ये